کہ جتنے سوال جواب اس نے کیے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے، ایکویٹیبل پروسیڈنگ کے لیے وہ انڈر کیمرہ ہونی چاہیے. میری امید یہ ہے کہ لازمی طور پر جمیل فاروقی کو عدالتوں کو فی الفور مقدمہ خارج کر کے چھوڑنا چاہیے. لوگوں کے تحفظات کو دور کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر پیپلز پارٹی خود جگہ بنا رہی ہے، خود عمران خان کو سندھ میں سپیس دے رہی ہے. کیا طلال چودھری، عابد شیر علی، نیلوفر باسی یہ میاں نواز شریف کی یا مریم نواز کی اجازت کے بغیر بول سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا. پھر دوسرا یہ کہ ان سے بھائی بھی وزارت عظمیٰ پہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ خود یا مریم صاحبہ کو بنانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. آج بات ہوگی سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں پر، سیلاب متاثرین کی مشکلات اور حکومتی اقدامات، عمران خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول کی ایک ساتھ متاثرین سے ملاقات، اور سیلاب سے محفوظ پاکستانی مہنگائی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں بات کروں گی بول نیوز کے اینکر پرسن جمیل فاروقی کی گرفتاری، ان پر بدترین تشدد کی، جنہیں اب 2 روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے. پاکستان میں صحافیوں پر اس ظلم کے خلاف عالمی میڈیا اور ادارے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن بے شرمی کہیں، بے حسی کہیں کہ ذمہ داروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی ہے. اب بھی جمیل فاروقی کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. انصاف کا قتل کیسے ہو رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں کہ جمیل فاروقی کو اسلام آباد پولیس نے اس مقدمے میں گرفتار کیا جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں. پھرتیاں دیکھیں کہ گرفتاری کے لیے کراچی بھی پہنچ گئے اور بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا. اچھا، ایئرپورٹ پر جو ریکارڈ ویڈیو ہے اس میں جمیل فاروقی کی گردن پر تشدد کے واضح نشانات پوری دنیا نے دیکھے. اچھا، دوسرا اگر مان لیں کہ جرم ہوا ہے تو اس کے خلاف کارروائی FIA سائبر کرائم کا اختیار تھا، مگر FIA والوں نے بھی گرفتاری کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے اس پر عمل ہی نہیں کیا. خود قانون کی خلاف ورزیاں، اور جس نے قانون توڑا ہی نہیں اس پر یہ سختیاں کیوں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے جمیل فاروقی کے وکیل قانون دان میاں علی اشفاق صاحب. میاں علی اشفاق صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. پاکستان کا آئین انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کی اگر میں بات کروں تو اس میں رائٹ آف ڈگنیٹی سب سے مقدم ہے. پھر کیسے کسی شخص کو بے لباس کر کے اس کا تقدس پامال کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آرٹیکل 14A اینڈ آرٹیکل 14(2) جو ہے 1 and 2، اٹ از ویری کلیئر ریگارڈنگ دی رائٹ آف ڈگنیٹی آف اے پرسن. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک سیمینار میں آنریبل سپریم کورٹ کے بڑے پرومیننٹ اور بڑے ہی معتبر جورسٹ آنریبل جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے خطاب کیا اور کہا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جتنے فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہیں ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، اس میں جو سب سے سپریم ہے نا، دیٹ از رائٹ آف ڈگنیٹی آف اے پرسن، اینڈ دیٹ از نان نیگوشیبل. دیکھیں اسٹیٹمنٹ اتنی کلیئر ہے کہ دس رائٹ از نان نیگوشیبل انڈر اینی اسٹریچ آف امیجنیشن. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کسی سٹیزن آف پاکستان کے رائٹ آف ڈگنیٹی کو کمپرومائز کیا جائے، وائلیٹ کیا جائے یا بریچ کیا جائے. اور سب سے تکلیف دہ بات جو سا یہ ہے کہ یہ کیا کس نے ہے؟ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہوا ہے. اور دیکھیں کسٹڈی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو کورٹ آف لاء نے فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن دی ہے. انویسٹیگیشن کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ملزم سے کسی بھی کیس میں جھوٹا یا سچا تفتیش کے دوران مزید جو سا وضاحت ہو جاتی ہے، اس میں صرف سوال و جواب پوچھنے ہوتے ہیں، اور سوال اور جواب الزام کی نوعیت دیکھتے ہوئے یا الزام کے متعلق نہیں پوچھتے، اس کا جو ثبوت ہے مٹیریل اس کو صرف جو ہے اس کی تصدیق اور مزید جو سا تفتیش کرنی ہوتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں جس طرح کے جمیل فاروقی کا آپ نے ایئرپورٹ پہ جو ویڈیو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کیٹیگوریکلی اس نے جو سے بتایا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحبہ یہ کیٹیگوریکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پلیز، اس کو جو سا امیجن کریں کہ کوئی بھی شخص جس کو اس طرح جو ہے بے لباس کیا گیا ہو، جس کو برہنہ کیا گیا ہو، اس کو ایک معاشرے میں دیکھیں. اور اسی لیے یہ کانسٹیٹیوشن اتنا امپورٹنس جو ہے وہ دیتا ہے رائٹ آف ڈگنیٹی آف اے پرسن کو، کہ آپ تصور کریں کہ کسی شخص کے لیے کس حد تک تکلیف دہ عمل ہے کہ وہ پبلکلی آ کے یہ بتائے کہ دیکھیں میں اس پین میں اس کرب سے گزر کے
یہ مجبوراً بیان دے رہا ہوں کہ اس کو کس حد تک شرمندگی کا سامنا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، یا فیوچر میں اس کی جتنی لائف باقی ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ان اپنے نہ کردہ گناہ کی سزا کسی دوسرے کے ٹارچر کی وجہ سے یا دوسرے شخص کے ہائٹ آف میل ٹریٹمنٹ یا مس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ ایک امبیرسنگ سچویشن میں آ گیا. یہ کتنا پینفل پروسیس ہے. یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے جو اس کے ساتھ گزری ہے وہ پل پل جیتا اور پل پل مرتا ہوگا، جس کے بعد اس نے کرب سے گزرنے کے بعد اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اپنی تکلیف جو ہے وہ پبلکلی بیان کیا ہے، کیپنگ ان ویو the so called social consequences. اب آپ دیکھیں کہا جاتا ہے یہ جو انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، انصاف کا قتل ہوتا ہے، تو یہ جمیل فاروقی کا اگر آپ کیس دیکھ لیں، پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، سب تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. اچھا اب ایک اینکر ہیں، ایک صحافی ہیں، بڑے پرومیننٹ فگر ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، اس کے کیس پر دنیا کی نظریں بھی ہیں. اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اگر، تو پھر عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ آپ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں، کیا اس کا کوئی سدباب، کوئی علاج نہیں ہے قانون میں؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت پرٹیننٹ کوشچن ریز کیا ہے. یہ دس از ایکچولی دا رائٹ ٹائم. وی آر لیونگ ان 21st سینچری. پاکستان بنے ہوئے اباؤٹ 75 ایئرس گزر چکے ہیں. ہمیں جو انگریز دور میں بنائے گئے قوانین ہیں اس میں بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ بہت تیزی سے امینڈمنٹس کرنی ہیں. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم بہت زیادہ فلاڈ ہے. اس میں بہت سے گرے ایریاز ہیں. اس وقت کے قوانین جو کہ 1870s میں، 1890s میں یا ارلی 19th سینچری میں یا 20th سینچری میں بنائے گئے تھے، ہم نے اب اس کو امینڈ کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے اور آلٹر کرنا ہے. اور میں اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے بتاتا چلوں، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس نے افراتفری میں بغیر کسی قانونی جواز کے ایک مقدمہ درج کیا. میری نظر میں جس وقت یہ مقدمہ درج ہوا، یہ ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں 4 سیکشن لگے ہیں. آل دوز سیکشنز آر نان کوگنیزبل. یعنی کہ میں اردو میں بتاتا چلوں کہ یہ ناقابل دست اندازی جرم ہے جس کی براہ راست پولیس تفتیش کرنے کی مجاز نہ ہے. ان کو پہلے مقامی عدالت میں جا کے کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے کسی مجسٹریٹ سے پرمیشن لینی تھی. اور آج تک میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس کا کوئی بھی نمائندہ جو ان سے ہے اپنے الزامات کی سپورٹ میں اس نے کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرایا کسی اہلکار نے. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کسی شخص کو اگر کسٹوڈیل ٹارچر کسی شخص کی پولیس کسٹڈی جو ان سے کورٹ گرانٹ کرتی ہے تو اب لا کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ پورے مغرب میں، پورے ویسٹرن جو ان سے ہے جوڈیشل سسٹم میں پہلے تو کسی شخص کا ریمانڈ لیا نہیں جاتا اور نہ ہی عدالتیں دیتی ہیں. صرف ایکسٹریملی ایکسیپشنل قسم کے سرکمسٹانسز اور نیچر کے کیسز میں کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ میکسیمم کسی ایک آدھے دن کے لیے اگر پولیس کو ریمانڈ دے بھی دیا جائے تو جو آنریبل جج ہیں وہ ایک منٹ کا حساب لیتے ہیں اور اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک کیمرہ کے انڈر دا کیمرہ سرویلنس جو ہے وہ فزیکل کسٹڈی دی جاتی ہے اور جو تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیمرہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے. جو تفتیشی افسران ہیں وہ ایک منٹ کا حساب دیتے ہیں. جب وہ موقع پہ کسی شخص کو گرفتار کرتے ہیں ان کی باڈی کے ساتھ کیمرہ لگے ہوتے ہیں، باڈی کیمز. وہاں سے ٹرانسپیرنسی کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں اب عدالتیں جن لوگوں کو جسمانی ریمانڈ پہ کسی بھی جرم کی بابت جو ان سے دیتی ہیں پرپز آف انویسٹیگیشن کے لیے، وہ صرف ایک صورت میں ٹارچر اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے لا میں فوری امینڈمنٹس کرنی ہے کہ آپ فوری طور پر ہر پولیس اسٹیشن میں، ہر لاک اپ میں، ہر تفتیشی افسر کو پابند بنائیں کہ جتنے سوال جواب اس نے کیے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے، ایکویٹیبل پروسیڈنگ کے لیے وہ انڈر کیمرہ ہونی چاہیے. یعنی کہ وہ جو سوال و جواب ہو رہے ہیں، انٹرویو ہو رہا ہے، اس کو آڈیو ریکارڈنگ کرنی چاہیے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنی چاہیے اور اس کا ریٹن ٹرانسکرپٹ بننا چاہیے. ہمارے ملک میں جتنے ادارے موجود ہیں ان کی گورننس اور ان کی ایڈمنسٹریشن کوئی مثالی نہیں ہے، ایگزامپلری نہیں ہے. یہاں پہ اب تک کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے کیا کہا جا سکتا ہے کہ جمیل فاروقی کو کب تک رہائی مل سکے گی؟ علی اشفاق صاحب دیکھیں، میری کوشش عدالت میں یہ ہے، روز ہمیں پچھلے 5 دن میں 4 مختلف جج صاحبان نے سنا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اتوار والے دن جب اس کو دوبارہ پروڈیوس کریں گے تو 5ویں جج صاحب سنیں گے. اس کو میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن. ایز اے لائر جو عدالتی نظام کو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ جب ایک دن میں صرف ایک جج صاحب کیس سنیں اور نہ پہلے انہوں نے سنا ہو اور نہ ہی وہ کیس ان کے پاس دوبارہ چلا ہو تو اور اس پہ یہ ادارے جس طرح پروسیس آف لا کو، یہ پروسیس آف کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو میں ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن کے طور پر جو ان سے وہ ٹرم یہاں پہ یوز کر رہا ہوں. میری امید یہ ہے کہ لازمی طور پر جمیل فاروقی کو عدالتوں کو فی الفور مقدمہ خارج کر کے چھوڑنا چاہیے. بٹ نیور دی لیس
انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ میں جمیل فاروقی کو چند دن میں ہر صورت انشاءاللہ جو ہے وہ اس کیس سے ریلیز کرانے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. علی اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ نے جمیل فاروقی کے وکیل میاں علی اشفاق کی کھری کھری باتیں سنی. ان تمام باتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس ساری لا قانونیت، انتقامی سیاست اور حالات کی ذمہ دار متحدہ حکومت ہے، جس کی نااہلی نے پوری قوم کو مشکلات سے دوچار کر دی ہے. اب ناظرین یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ حکمرانوں کی نااہلیوں، غفلتوں اور غلطیوں کا خمیازہ اس وقت پورا ملک بھگت رہا ہے. سندھ سے لے کر بلوچستان، پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے. 70 سال گزر گئے. سیلاب کی آفت قوم پر کیا مت ڈھا رہی ہے؟ یہ بار بار ہوتا ہے، ہر بار ہوتا ہے کہ ووٹ دینے والے ڈوب جاتے ہیں اور ووٹ لینے والے محفوظ رہتے ہیں. بارش نہ ہو تو غریب پانی کی بوند بوند کو ترس کر مرتے ہیں. بارش تھوڑی زیادہ ہو جائے تو اسی پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں. 7 دہائیاں کیا کم ہے سبق سیکھنے کے لیے؟ کیوں رہبروں نے منصوبہ بندی نہیں کی؟ کیوں ڈیم نہیں بنائے ہم نے؟ کس کا دامن پکڑیں اب یہ سیلاب میں اپنا سب کچھ لٹانے والے؟ کس سے پوچھیں؟ کون جواب دے گا اس کا؟ اب دیکھیں ذرا ناظرین کہ اس بار بھی مونسون کی ریکارڈ اور مسلسل بارشیں ہوئیں تو ملک ڈوب گیا. میڈیا رپورٹس ہیں کہ سیلاب میں اب تک 343 بچوں سمیت 937 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور کم از کم 3 کروڑ شہری بے گھر ہو گئے. 3 کروڑ شہری، کتنا بڑا ستم ہے یہ. اچھا میں کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آفت کتنی بڑی ہے. یہ اعداد و شمار نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جاری کیے ہیں. NDMA کے مطابق جہاں انسان موت کا شکار ہوئے ہیں وہیں ملک بھر میں مرنے والے جانوروں کی تعداد 7,93,995 ہو گئی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. طوفانی بارشیں اور جو سیلاب ہے اس نے ملک بھر میں 145 پلوں کو نقصان پہنچایا ہے. حکومت پاکستان کی اپیل پر مختلف عالمی اداروں نے متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے $50 کروڑ سے زیادہ کی فوری امداد کے اعلانات کیے ہیں. اچھا NDMA کے مطابق اب تک ملک کے 116 اضلاع میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے اور صوبہ بلوچستان سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جس کے 34 اضلاع اور 3,60,000 سے زائد افراد متاثرین میں شامل ہیں. خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اچھا خیبر پختونخوا کی بات کریں تو دریائے سوات میں بھی بدترین سیلاب کے بعد سوات، دیر لوئر، مالاکنڈ، محمد، چارسدہ، مردان میں تباہی ہوئی ہے. بڑے بڑے ہوٹل کیسے دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب نے تباہ و برباد کر دیے. تنکوں کی طرح انہیں بہا کر لے گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. اس منظر کو دیکھ کر واقعی روح کانپ جاتی ہے. اچھا پنجاب میں کل 16 اضلاع اور 4,18,000 سے زیادہ آبادی متاثر، 16 اضلاع اور 4,18,000 سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے. سندھ کی اگر میں بات کروں تو 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں جو متاثرین ہیں ان کی تعداد 22 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. یہ لوگ اس وقت کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں جنہیں فوری امداد کی ضرورت ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہمراہ سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچے. اس موقع پر انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. سنا آپ نے وزیر اعظم صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن خاندانوں کے پیارے اس سیلاب کی نظر ہوئے ہیں انہیں وفاقی حکومت 10 لاکھ معاوضہ دے رہی ہے. 25,000 روپے راشن کی مد میں دیے جا رہے ہیں. لیکن میڈیا رپورٹس یہی ہیں کہ جانی نقصان پر 10 لاکھ روپے کی مالی امداد کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، جبکہ 25,000 روپے کی امداد بھی قسمت والوں کو مل رہی ہے. اب ناظرین نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اکیلی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے عالمی برادری کی مدد درکار ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری موجودہ حکومت اور شہباز شریف صاحب پر اعتبار کرے گی؟ کیونکہ پہلے بھی ان پر زلزلہ متاثرین کی امداد ہڑپ کرنے کا الزام لگ چکا ہے، جس پہ شہباز شریف صاحب نے برطانوی اخبار کے خلاف مقدمہ بھی کیا. اچھا اعتماد تو لگتا ہے کہ عوام کو بھی نہیں ہے شہباز شریف صاحب پر، ان کی ذات پر. اسی لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب سکھر پہنچے تو سوشل میڈیا پہ چلنے والی فوٹیج کے مطابق انہیں سیلاب متاثرین کے احتجاج کا بھی سامنا کرنا پڑا. لوگوں کو غصہ تھا کہ ان کے مکان ٹوٹ گئے، وہ بے گھر ہو گئے اور حکومت کی طرف سے کوئی ان کی خیر خبر لینے نہیں پہنچا، امداد بھی نہیں ملی. ان لوگوں میں غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے قافلے کو ہی روک لیا. خواتین گاڑیوں کے آگے لیٹ گئیں، سیکیورٹی اہلکاروں نے بڑی مشکل سے صورتحال کو سنبھالا. لیکن سچ اگر آپ پوچھیں تو اب سندھ میں حالات بدل رہے ہیں. لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں اور حالات میں یہ تبدیلی کیسے آئی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے ذرا کلپ دیکھیے.
سنا آپ نے سندھ کے عوام میں یہ شعور کیسے آیا، یہ آپ کو بتاؤں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سندھ کے عوام اب کیسے سوال کرنے لگے ہیں۔ اس کلپ میں آپ نے سندھ کے جو باسی ہیں وہ دیکھے کہ اب سوال اٹھا رہے ہیں، باقاعدہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرانے لگے ہیں۔ وزیر اعظم کی آمد پر انہوں نے جو کیا وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں سندھ کے لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں بلاول زرداری صاحب سے کہوں گی یہ ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے الارمنگ صورتحال ہے۔ سندھ حکومت کو کارکردگی دکھانا ہوگی، پرفارمنس دکھانا ہوگی، لوگوں کے تحفظات کو دور کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر پیپلز پارٹی خود جگہ بنا رہی ہے، خود عمران خان کو سندھ میں سپیس دے رہی ہے۔ بلاول اسے دیکھیں ورنہ سندھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب یہ یقین عمران خان صاحب کے بیانیے کی بڑی کامیابی ہے کہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں بھی لوگ ان کے نعرے لگانے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب بھی سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کا دکھ درد بانٹنے، انہوں نے کیا کہا؟ خان صاحب کا کلپ ذرا چلائیے گا ٹیم۔ اب دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، یہ ہوتی ہے عوام کی محبت اپنے لیڈر سے، عوام کی محبت اپنے لیڈر سے۔ عمران خان صاحب نے کوئی لانگ بوٹ نہیں پہنے پانی میں گھسنے کے لیے، فوٹو شوٹ کروانے کے لیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ ضلع ٹانک اور ڈی آئی خان کا جائزہ لیا۔ یہاں بھی لوگ عمران خان سے بے پناہ والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہے۔ اچھا، میڈیا سے جب گفتگو کی خان صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ جی 2010 کے سیلاب کے مقابلے اس سال بارشوں نے 10 گنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور یہاں عمران خان صاحب نے ایک بار پھر لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس سیلاب کا مستقل علاج کرنے کی بات کی، مستقل حل نکالنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں چھوٹے اور بڑے جو ڈیمز ہیں، ڈیموں کی تعمیر کر کے ہم سیلاب سے بچ سکتے ہیں، بلکہ بارش کے پانی کو قیمتی اثاثہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کپتان نے یقین دلایا کہ مشکل کس گھڑی میں وہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا جو حکومتیں ہیں ان کو ہدایت کی کہ وہ متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کریں اور متاثرین کی بلا تفریق مدد کی جائے۔ اچھا ناظرین، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو اگر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کریں، عمران خان صاحب اگر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کریں تو دنیا اس پر رد عمل دے گی۔ اس کی وجہ کیونکہ انہیں فنڈ ریزنگ کا بھی وسیع تجربہ بھی بہت ہے، جسے وہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت قوم کی امیدوں کا مرکز بھی عمران خان صاحب کی ذات ہے، اور عوام کو موجودہ حکومت سے تو کوئی امید نہیں ہے جس نے ہر چیز کو مہنگا کر کے ان کی زندگی مشکل ترین بنا دی ہے۔ یہ لوگ مہنگا کرنے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا شروع میں تو کہتے تھے جی ہم نے مہنگائی سے چھٹکارا دلانا ہے عوام کو، لیکن اب یہ مہنگائی کے ریکارڈ بنا کر یہ ستم توڑنے لگے، آ گئے اقتدار میں۔ اب ختم کریں نا مہنگائی جو ختم کرنے آپ آئے تھے، آپ تو مہنگائی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک بار پھر سے مفتاح اسماعیل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مفتاح صاحب آتے ہیں ٹی وی پر، کچھ نہ کچھ بتا کر چلے جاتے ہیں، حل نہیں نکالا جاتا مہنگائی کا، اور مہنگائی مزید بڑھائے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی کے جو بوم عوام پر گرائے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا کلپ چلائیے گا مفتاح اسماعیل صاحب کا، سنیے گا ذرا۔ جی تو سنا آپ نے مفتاح صاحب کو۔ بتاؤں سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مفتاح اسماعیل کو سننا نہیں چاہتا۔ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ کوئی بھی مفتاح اسماعیل صاحب کو سننا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ ان کی اپنی پارٹی مسلم لیگ نون بھی نہیں۔ کل یہ جو عابد شیر علی انہیں جلی کٹی سنا رہے تھے، اور نواز شریف کو بھی ان پر اعتماد نہیں ہے، ان کی پالیسیز پسند نہیں ہے، پتہ نہیں پھر کیوں انہیں عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ریلیف دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ لگتا ہے، بالکل بجلی کے وہ جو 100 یونٹ تھے ان کی طرح جو عوام کو مفت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے پنجاب کے ضمنی الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر کیا ہوا، پھر یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا بوم چلا دیا گیا، اب پھر یہ ریلیف کی بات کر رہے ہیں۔ مگر عوام کو یہی لگتا ہے، اور سچ بھی یہی ہے، کہ ایک طرف سے ریلیف دے کر
یہ دوسری طرف سے کسر پوری کر لیں گے. لیکن عوام اب یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. عوام کا جو صبر ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے اور عوام چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بس کریں اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. متحدہ حکومت کی طرف اپنے سیاسی مخالفوں صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا رد عمل آنے لگا ہے اور مقدمات کے جواب میں مقدمات ہونے لگے ہیں. پنجاب میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا. کیا پنجاب حکومت رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر پائے گی یا پھر نہیں؟ عمران خان کے خلاف مقدمات کا انجام کیا ہوگا؟ مقدمات کی اس لڑائی میں سیاست اختیار کرے گی؟ پی ٹی آئی کا الیکشن کا مطالبہ کب پورا ہوگا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ غازی. بہت شکریہ اسامہ وقت دینے کے لیے. اسامہ, یہ جو مقدمات کے جواب میں مقدمات, کیا پی ٹی آئی کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا؟ کیونکہ حال ہی میں جو رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف گجرات میں دہشت گردی کا یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اور دوسرا کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے, اس پہ مونس صلاحی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جی رانا صاحب, آپ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہو. آپ کے خلاف پاکستانی عوام نے سچا مقدمہ بنایا ہے. گرفتاری ان قریب ہے. تو کیا واقعی رانا ثناءاللہ کی گرفتاری ان قریب ہونے والی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حالات کس طرف جاتے دیکھتے ہیں آپ؟ جس طرح ہم پروگرام میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ تصادم کی کیفیت کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور یہ اس کا ایک آغاز ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ میچ اب آخری پاور پلے میں ہے, یہ وہ صورتحال ہے. آخر کب تک تحریک انصاف کے کارکن یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ برداشت کر سکتی تھی کہ جی ان کے خلاف کیسز ہوتے چلے جا رہے ہیں. 17 کے قریب کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بنائے جا چکے ہیں اب تک, اور مزید کی خواہش ہے. وہ خواہشات ہی نہیں پوری ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی پوری ایک لسٹ سامنے آ چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک دن ای سی پی کے سامنے پیشی ہے, اگلے دن جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اس کے بعد جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کہیں ہے, پھر ای سی پی, یعنی ای سی پی کے پاس کئی کیسز چل رہے ہیں, کئی کیسز چل رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا جو کچھ صحافیوں کے خلاف ہو رہا ہے کہ اگر وہ اس حکومت کے خلاف کہیں بول دیتے ہیں یا عمران خان کے حق میں بول دیتے ہیں تو ان کی پکڑ دکڑ چل رہی ہے. تو برداشت کی حد ہوتی ہے. اب انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا, ہم ماضی میں بھی یہ کام کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر لیں گے, کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا. تو وہ جو بات فواد چودھری کہتے رہے, تحریک انصاف کہتے رہے جی 27 کلومیٹر میں ان کی حکومت ہے, اب ان کو سمجھ آ رہی ہے. پھر 18ویں ترمیم بنانے والے بھی وہ کرتا درتا زرداری صاحب بھی ساتھ ہیں, تو صوبے کے پاس اختیارات ہیں. اب اگر جو بات آپ نے کہی کہ جی کیا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کو جانا پڑا اسلام آباد ہائی کورٹ راہداری ضمانت کے لیے کہ جی صرف یہ کہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو جاؤں, ضمانت وہیں سے ہوگی. تو وہی روٹ پھر رانا ثناءاللہ کو بھی لینا پڑے گا. ان کے بیانات تو کہیں زیادہ سخت ہیں عمران خان صاحب سے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو نون لیگ ہے اس میں کیا چل رہا ہے اسامہ غازی؟ اب تو بڑی کھل کر خبریں سامنے آنے لگی ہیں کہ اختلافات ہیں. اچھا, لیکن تردید کر دی جاتی ہے. اب عابد شیر علی جو اپنی ہی حکومت کے خلاف نیوز کانفرنس کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ اصل میں دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کر نہیں سامنے آ سکتے کیونکہ ان کی پارٹی پھر اور زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی. یعنی ایک طرف تو ویسے ہی بدنامی ساکھ ساری نون لیگ کی پی ڈی ایم کی تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اس کے بعد جب اپنے گھر سے بھی آپ کی لڑائی ہوگی تو کارکن آپ دیکھیے کہاں جائیں گے, کیا ان کی صورتحال ہوگی. اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے بات کر دی اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ تو ملے ہیں سہیل رائج صاحب سے, اور وہی بات جو پہلے شہباز شریف صاحب نے کی تھی کہ جی 2 مہینے پہلے تک تو ہماری کابینہ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی, سہیل رائج صاحب نے وہ بات کر دی تو شہباز شریف نے کہا نہیں جی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. وہی بات اب نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ جناب میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ جی میں شہباز شریف سے مفتاح اسماعیل سے خوشی نہیں ہوں, نہیں میں سمجھتا ہوں بڑا پر امید ہوں. آج نفیف باسی صاحب بھی بول پڑے ہیں. کیا طلال چودھری, عابد شیر علی, نفیف باسی یہ میاں نواز شریف کی یا مریم نواز کی اجازت کے بغیر بول سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب میاں صاحب یہ بیان دینا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب اپنا ذرا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ میں آخر کار جو میری خواہش تھی وزیر اعلیٰ بن کے بڑی دفعہ دیکھ لیا, تو انسانی جبلت ہے کہ وہ وزیر اعظم پہلی دفعہ بنے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جتنا عرصہ ہو سکے, کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ شاید موقع نہیں ملے گا, تو وہ اس کو لمبا چلانا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہم تو تباہ ہو گئے, یعنی پارٹی تب تک ختم ہو جائے گی. پھر دوسرا یہ کہ ان سے بھائی بھی وزارت عظمیٰ پہ برداشت نہیں ہو رہا, وہ خود یا مریم صاحبہ کو بنانا چاہتے ہیں. تو دونوں طرح سے میاں نواز شریف صاحب اس وقت خوش نہیں ہیں. اچھا, تو ان کی واپسی کی جو خبریں ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ واقعی پھر وہ آئیں گے واپس؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, وہ واپس بہت یعنی زوردار طریقے سے آنا چاہتے ہیں. ان کا بڑا دل کر رہا ہے کیونکہ اب ان کے پاس حکومت ہے, وہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے جیل میں نہیں جانا چاہتے, جیل کا لفظ چاہتے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اب وہ شہباز شریف سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ راستہ نکالے,
کوئی پارلیمنٹ کے تھرو کوئی اس طرح کی بات ہو, کوئی اداروں پر کوئی دباؤ ڈالا جائے, کوئی عدالتوں پر دباؤ ڈالا جائے, کسی طرح سے مجھے کوئی ریلیف دیا جائے. وہاں سے بھی وہ مایوس ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہیں بہت کوششیں کی, انہوں نے کہا جی کوئی راستہ نہیں بن رہا, تو پارلیمنٹ سے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے, آپ کو پورا آئین بدلنا پڑے گا. آپ نااہل ہو چکے ہیں 62-63 میں جھوٹ بولنے پر, آپ نے اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا, تو اب وہ معاملہ کیسے واپس لائیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب وہاں سے مایوس ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنے وکلاء کو, تنظیموں کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ اب وہ عدالتوں پر چڑھائی کریں گے. ایک لائٹر نوٹ پہ سوال پوچھ رہی ہوں, لیکن کچھ لوگ اس کو سیریس بھی لے سکتے. میں نے کہا لائٹر نوٹ پہ آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے پھر بتایا کہ اس پہ کے لیے تو پورا آئین بدلنا پڑے گا, تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں پوچھنا شروع کر دے پھر آئین بدلنے کا طریقہ کیا ہوگا. وہ تو چاہتے ہیں کچھ بھی کرو, لیکن میری واپسی کا راستہ نکالو. اور ادھر شہباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو مایوس کیا ہے. حالانکہ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی نیب کا تو ہم نے کر دیا, وہاں سے تو ہم نے معاملات کر دیے ہیں, اب آپ کو گھبرانے کی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیسز بھی اب تقریباً آہستہ اپنی موت آپ مر جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں نیب میں. وہ اب کیسز ہی فارغ ہو جائیں گے. اس میں باقاعدہ جو ترامیم کی گئی ہیں سوچ سوچ کر کے, ہر ایک سے پوچھا گیا بھائی آپ کا کیس کیسے ختم ہو سکتا ہے, مریم صاحبہ نواز شریف کے صاحب کے کیسز کیسے ختم ہو سکتے ہیں, جی زرداری صاحب کے فلاں کے, وہ سارے پھر اس حساب سے ترامیم کر کے اس میں پرو کر, اور وہ ترامیم یہ جو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اسامہ کہ ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو نااہل کیا جائے گا, تو اب نواز شریف صاحب نااہل ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی نااہل کرنا ضروری ہے. میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کسی صورت, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جیل نہیں جانا, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نہیں چاہیے سیاسی سسٹم میں, ہر صورت اس کا خاتمہ ہو جس طرح بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ کسی چیز پر خوش ہیں شہباز شریف صاحب سے, تو وہ صرف اس پر کہ جی اس کام میں وہ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں, اداروں کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے, انوالو کیا ہوا ہے, اور یہ عمران خان جو ہے نا اس کو سیاسی طور پر مائنس کرنے کے لیے ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں, اور اس طرف بڑا اچھا جا رہا ہے. 17 کیسز بھی بنا دیے ہیں, ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے, تو اب شاید ہم عمران خان کو اس طرح روک سکیں. لیکن مجھے لگتا ہے بظاہر تو یہ بڑے مشکل مراحل ہیں عمران خان صاحب کے لیے, اور شاید واقعی ان پر نااہلی کی تلوار کئی لحاظ سے لٹک رہی ہے. لیکن صرف اگر ہم دیکھیں لیگل پوائنٹس پر, تو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کیسز کی بیس کوئی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر فضا آپ دیکھیں کہ جب سے عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا, ایک دن بھی آپ مجھے بتائیں کہ ایسا گزرا ہو کہ جب انہوں نے سکا سانس لیا, یہ کوئی بار کرتے ہیں وہ الٹا پڑتا ہے. ایک چیز آپ دیکھیں, عمران خان کو نکالنا, ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا, اس کے بعد مہنگائی, شہباز گل, ہر چیز جو ہے الٹی پڑی ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ جو آخر میں جو کہتے ہیں کہ جی میں فائنل کال دوں گا سپٹمبر میں, خان صاحب یہ جو فائنل کال وہ کہتے ہیں, بڑا مطلب اگر آپ گہرائی میں جا کے اس فائنل کال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیسے اس کو سمجھانے کی کوشش, فائنل کال میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید ان کو فائنل کال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس لیے کہ اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کے پاس اتنے کارڈز ہیں. میں ایک کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں, IMF سے ڈیل کا. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے کہہ دیا ہے, خط لکھ دیا مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ جی ہم IMF ڈیل کا حصہ نہیں بن رہے, جو ہم نے MOU پر دستخط کیے تھے آپ نے اس طرح اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ IMF سے ڈیل کی بنیادی شرط میں ایک یہ چیز ہے کہ صوبے جو ہیں سرپلس دیں گے, یعنی اپنے بجٹ میں سے خرچہ کم کریں گے, خرچے کم ہوں گے, کمائی زیادہ کر کے, اور وہ باقی پیسے جو ہیں وہ وفاق کو دیں گے, یعنی ان کا سرپلس ہوگا. تو اب اگر خیبر پختونخوا اور پھر پنجاب اس ڈیل سے نکل جاتے ہیں تو IMF کی ڈیل گئی, اور IMF کی ڈیل کا خاتمہ کا مطلب کیا ہے, حکومت فارغ ہے. ٹھیک ہے اسامہ غازی, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف گولڈ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.